ممبر شریف پر رونق افروز بالخصوصیت کے ساتھ اس خانقاہ شریف کی امانت اس خانقاہ شریف کے صاحب سجادہ نبی رہے میر عبد الواحد گلے گلزار واحدیت و خلیفہ تاج الشریعہ و خلیفہ سید بشیر حسنی حسینی بغدادی حضور الحاج الشاہ میر سید حسین احمد المعروف حسین میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ واحدیہ زاہدیہ و سربراہ اعلی جامعہ میر عبد الواحد بلگرام شریف و بڑے حضور سیدی سرکار اسلم میاں صاحب قبلہ و اجمیر شریف کی خانقاہ سے تشریف لانے والے حضرت سید حماد میاں صاحب قبلہ، معزز سامعین و سامعات، دور دراز سے اس خانقاہ شریف میں آنے والے عرس واحدی زاہدی کی تقریب سعید میں شریک ہونے والے ماں اور بہنوں، علماء کرام و شورا کرام، مفتیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات محترم، ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ خدا کی رضا چاہتے ہو تو عالم، خدا کی رضا چاہتے تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل عرس واحدی زاہدی کی مقدس تقریب میں کچھ بولنے کی سعادت حاصل کروں، اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس منور میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرزمین ہند میں بے شمار علماء اہل سنت، محدثین اعظام، اولیاء کاملین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گزرے، جنہوں نے اپنی خدمات جلیلہ سے وطن کی مٹی کو شاداب اور فضل و کمالات حاصل کیا۔ انہی معدن علم میں بلگرام شریف کا نام بھی خاص شہرت کا حامل ہے۔ یہاں سے ولایت و معرفت اور مجاہدہ سلوک میں بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے، جنہوں نے شریعت علم کا بلند کیا اور طریقت کی شمع روشن کیا۔ انہی پاکیزہ شخصیات میں سے مشہور زمانہ شخصیت اپنے وقت کے مجدد شیخ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے ہم اثر ہیں، قطب الاولیاء سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمۃ الرضوان کی۔ آج کی محفل اسی عظیم شخصیت کی عرس کی محفل ہے، تو آئیے آپ کے سامنے حضور سرکار سید میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمۃ الرضوان کی حیات کی چند گوشے بیان کرتا ہوں، تاکہ سرکار سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی کو آپ سمجھ سکیں کہ آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام کیا ہے۔ سرکار سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمۃ الرضوان کے سلسلے نسب کے متعلق علامہ غلام علی آزاد بلگرامی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضرت میر عبد الواحد بن سید قطب الدین بن سید ابراہیم بن سید ماہد بن سید بل رضی اللہ عنہ، حضور سرکار بادشاہ بلگرام سرکار سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمۃ الرضوان 912 یا 915 ہجری میں ساڑی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی علوم وہی کے رہنے والے بزرگان دین سے حاصل کیا۔ آپ کی مفر پر جس طرح قدر مہارت حاصل کی، علمی خانہ میں تصنیف چھوڑی، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ ہمہ جہاں شخصیت ہے، اپنے دور کے علماء میں ممتاز مقام حاصل کرتے۔ حضور سرکار سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمۃ الرضوان کے جب یہ دل میں لگن پیدا ہوئی کہ بیت کی کڑی سے اپنے آپ کو جوڑے تاکہ روحانی علوم کے کمالات حاصل کریں، تو بلگرام شریف سے تقریباً 62 کلومیٹر دور صفی پور کا سفر طے کیا۔ اس دور کے مشہور معروف شخصیت شیخ طریقت شیخ صفی علیہ رحمہ سے بیعت ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں اور نکھار پیدا ہوئے، کشف سلوک کے منازل آپ ہی سے طے کیا۔ حضرت شیخ صفی علیہ رحمہ کی میر عبد الواحد بلگرامی
علیہ رحمت رضوان پر خاص نظر عنایت تھی. ابھی میر صاحب کی عمر 18 سال ہی کی تھی. آپ کے مرشد گرامی شیخ شفیع علیہ رحمہ کا 933 میں وصال ہو گیا. میر صاحب کو بہت ہی غم ہوا. ایک تو یہ مرشد گرامی سے دنیا سے کوچ کرنے کا، اور دوسرا غم یہ کہ ابھی روحانیت کی پیاس نہ بجھی. پھر آپ شیخ شفیع علیہ رحمہ کے خلیفہ خاص شیخ حسین بن محمد اسرائیل سے وابستہ ہو گئے. شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے میر عبد الواحد بالگرامی کی مزید تربیت فرمائی اور خلافت سے بھی سرفراز. یہ سبحان اللہ. میر صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب سبا سلابی شریف میں لکھتے ہیں: ای مرید مخدوم شفیعت و خلافت مخدوم شیخ حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عبد واحد، دیار عبد واحد. حضور سرکار سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمت رضوان نے 9 سے 10 بادشاہوں کا زمانہ پایا، 100 سال سے زیادہ عمر پائی. 3 رمضان مبارک 1017 ہجری جمعہ کی شب یہ روحانیت کا چراغ اپنے آبائی وطن یعنی آبائی وطن بلگرام شریف میں وصال فرمایا. اپنے رب سے جا ملے. آپ کا مسکن ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو الحمدللہ تعالی کل سے زیارت کر رہے ہیں. حضور سرکار سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمت رضوان نے اپنی زندگی میں 2 نکاح فرمائے. الحمدللہ تعالی دونوں سے صاحب اولاد ہوئے. پہلی بیوی قاضی شیخ عبد الدائم عثمان محلہ قاضی پورا کی صاحبزادی تھی، جن میں سے ایک جو صاحبزادے میر عبد الجلیل بالگرامی جو حکم ہوا جو ماہرہ مطہرہ پہنچے ہیں. آج جو ماہرہ مطہرہ کا جو فیضان برس رہا ہے خانقاہ واحدیہ کا فیضان. دوسری شادی شیخ عثمان شیوخ قنوج محلہ احمد ٹولہ میں کیا، جن میں سے 3 صاحبزادے میر یحییٰ، میر فیروز اور میر طیب بالگرامی اور ایک بیٹی شاہ پیدا ہوئی. آپ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پوری زندگی خلق خدا کی خدمت میں گزار دی. رشد و ہدایت ذکر اذکار سرفروش کا میدان خاص تھا. پھر بھی آپ نے 2 درجن سے کتابیں تصنیف فرمائی. علم نحو کی مشہور زمانہ کتاب جو صوفیہ کے رنگ میں فرمائی، جو دنیا میں القافیہ فی تذوق کے نام سے سائی ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی جو لکھی. آپ کی مشہور زمانہ کتاب جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مقبولیت کا مقام رکھتی ہے. حضور صاحب کشف و کرامت ہے مجسم ہے. حضور یہ کتاب اس کو دل جمعی سے جو پڑھ لے گا اس کو عشق مصطفیٰ میں ملے گا، شان صداقت ابو بکر صدیق بھی ملے گا، وہ عدالت عمر فاروق اعظم کا جلوہ بھی بنا رہے گا، حیاء عثمان سخاوت ذوالنورین بھی ملے گا. حق تو یہ ہے شیر خدا حضرت علی کی شجاعت بھی ملے گی، باب خیبر کا جلوہ بھی نظر آئے گا. غرض یہ ہے یہ کتاب اپنی نوعیت کا انمول نتر ہے. حضور سرکار سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی نے حضور سرکار سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی نے بلگرام شریف میں اپنی آل اولاد کو چھوڑا، جو اس زمانے سے لے کر اب تک دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مستقبل تک کرتے رہیں گے. آپ کے شہزادے حضور سرکار سیدنا میر محمد طیب، حضور سرکار سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ کے شہزادے میر محمد طیب بالگرامی جو آپ کے قریب میں آرام فرما رہے ہیں. حضور سرکار سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی کی شان سب سے پہلے اس ذات کا تعارف پیش کرتا ہوں جسے دنیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جب بلگرام شریف آتے شان میر عبد الواحد بالگرامی و شان سادات کی خاطر اپنے جوتوں کو ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہاں کس جگہ سادات کا قدم پڑا ہو، احمد رضا کی جوتی وہاں جائے مجھے گوارا نہیں. آپ جب شان میر عبد الواحد و شان بالگرام خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں اللہ اللہ عز شان و احترام بالگرام، اللہ اللہ عز شان و احترام بالگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام. آسماں اینک لگا کر محروما کی دیکھ لے، آسماں اینک لگا کر محروما کی دیکھ لے، جلوہ انوار حق صبح و شام بالگرام. حسان الہند علامہ غلام علی آزاد بالگرامی قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میر عبد الواحد بالگرامی کی ذات قطب الفلک دائرہ ہدایت کے مرکز صاحب کشف و کرامت کے پیکر ہیں. آپ ہی کے خانوادے کے ایک بزرگ جو مہارا مطہرہ گئے مولانا محمد احمد میاں قادری قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں میر عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمت رضوان علم سوروی ہیں، مانوی ہیں، اپنے دور کے علماء میں ممتاز مقام حاصل کیا اور نظر ہے انوار ہدایت کے منبع ہیں. یہ شان میر عبد الواحد بالگرامی ہے. آپ جملہ حاضرین مریدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت نشاں سرزمین پر بیٹھے ہیں.
عام مریدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ سیدنا امیر عبد الواحد بلگرامی کے عرس مقدس میں بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کا نصیب بلند ہو اور فیضان میر عبد الواحد بلگرامی و فیضان بلگرام سے مالا مال ہو. آخر میں چند کلمات کہہ کر اپنی جگہ لوں گا. سیدنا امیر عبد الواحد نے بلگرام شریف میں اپنی اولاد کو چھوڑا جو اس زمانے سے لے کر اب تک دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں. اور سیدنا امیر عبد الواحد آپ کے خطب بلگرام آل محمد اور سترے میاں وقت کے گوشہ نشین بزرگ ہوئے جو بلگرام شریف کے اطراف لوگ جانتے ہیں کہ سترے میاں کس ہستی کا نام ہے. آپ کے 3 صاحبزادے حضور ڈاکٹر سید عارف میاں جو میرے دادا جان ہیں, حضور حافظ و وقاری سید طاہر میاں و حضور سیدی سرکار راشد میاں موجودہ وقت میں بارگاہ میر عبد الواحد کے صاحب سجادہ والد گرامی نبی رہے میر عبد الواحد خلیفہ تاج الشریعہ حضور الحاج شاہ سرکار حسین ملت جو شب روز دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں. آپ جس جگہ جاتے ہیں اپنے مریدین اپنے متوسلین چاہنے والوں کو تعلیمات اعلی حضرت پر خاص پیغام دینے کی ہدایت فرما. والد محترم نے مشن اعلی حضرت مشن میر عبد الواحد کو عام کرنے کے لیے سیدنا میر عبد الواحد کے نام سے موصوف ادارہ قائم کیا جہاں طالب علوم قرآن و سنت کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم سے بھی آشفتہ ہو رہے ہیں. آخر میں اس دور پرفتن میں نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی بربادی کا منصوبہ بنائے ہوئے تم پر لازم و ضروری ہے ان سے بچنے کے لیے اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو. یہی اس خانقاہ واحدیہ کا پیغام ہے اور بروز انشاءاللہ تا قیامت تک دیا جاتا رہے گا. یہی حضور صاحب سجادہ یعنی آپ کے پیر و مرشد سرکار حسین ملت کا ہے. مسلک اعلی حضرت یہی دین حق ہے. اس کی حد سے باہر نکل جاؤ گے کل بروز قیامت خدا کی قسم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بچے ہے بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. حضرات محترم میرے کہنے یا آپ کے سننے میں جو غلطی خامی ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جذبہ عشق سلامت رہا. پھر انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پائیدار. السلام علیکم.